الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو 18,000 مخلوقات میں سے چن کر کے اللہ نے امت محمدیہ کے اندر پیدا کیا۔ میرے دوستو بزرگوں، اور 18,000 مخلوقات کے اندر ہمیں اشرف کا خطاب اللہ نے فرمایا، اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اشرف۔ یہ اللہ کا خاص انعام ہے کہ اللہ نے امت محمدیہ کے اندر پیدا فرما کر ایمان جیسی دولت سے نوازا۔ اگر ایمان کی دولت نہ ہوتی تو ہم اس دنیا کے اندھیرے کے اندر، کفر و شرک کے اندھیرے کے اندر کہاں بھٹکتے، ہماری زندگی کیسی ہوتی، یہ کہنا مشکل تھا۔ لیکن اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز کر ہماری زندگی کو خوشگوار بنا دیا۔ اور ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایمان کو اپنی زندگی کے اندر قائم رکھتے ہوئے اللہ، ان کے رسول نے جن باتوں کا حکم دیا ہے، عملی طور پہ اس کو کرے، خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی کرنے کی دعوت دیں۔ دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے بہتر دین، سچا دین، پکا دین اللہ کی نظر میں، اللہ کے پاس دین اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں وہ باطل ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسلام کے علاوہ جتنا بھی دین ہے انہیں کاندھا دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ دین، وہ مذاہب خود انسان کا محتاج ہے، لیکن دین اسلام جس کا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس دین کو کسی کے کاندھا دینے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ دین خود دوسروں کو سہارا دیتا ہے، دوسروں کو کفر و شرک سے، اندھیرے سے اجالے کی طرف نکالتا ہے، جہنم سے نکال کر جنت کی طرف پہنچاتا ہے۔ یہ اتنا مضبوط دین ہے۔ اور جو اس دین کو اپنایا، جو اس دین میں داخل ہوا یا اس دین کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کے اوپر طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے کاموں کو تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سر پہ ڈال دیا، آپ کی ذمہ داری میں ڈال دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام نبیوں کے کاموں کا مجموعہ میں آپ کے ذمہ دے رہا ہوں، اس کام کو آپ کو نبھانا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ اے نبیو، اے رسولو، جو احکام دیے گئے انہیں تمام دنیا کے اندر پہنچاؤ۔ اگر آپ نے رسالت کے کام کو انجام نہیں دیا، کوئی حکم چھوٹ گیا، تو میں یہ جانوں گا، میں یہ سمجھوں گا کہ نبوت کے فہرست کے اندر آپ کا نام نہیں ہے۔ جب نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو نبی کے امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ مکہ کی گلی ہے، ابو جہل جو حرم کا مالک بنا ہوا تھا، عرب کی سرزمین کا مکہ شہر کا سب سے بڑا سردار مانا جاتا تھا، اس کا روب و دبدبہ چلتا تھا، ہر میٹنگ میں اس کے مشورہ کو
اہمیت دی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع سے ایک مکہ کی گلی سے گزر رہے تھے، اسی گلی کے اندر ابو جہل اپنے 11 اور ساتھیوں کے ساتھ شراب و کباب کے اندر مست تھا، شراب نوشی کر رہا تھا، مدہوشی کے عالم میں تھے سب۔ اچانک ابو جہل کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر پڑتے ہی ساتھیوں سے ابو جہل نے کہا، اے میرے دوستو، جس کی تلاش تھی وہ دیکھو، یہی ہے محمد جو جھوٹے دین کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے کو نبی کہتا ہے، یہ کہتا ہے میرے پاس فرشتے آتے ہیں، غار حرا میں میرے اوپر وحی اترتی ہے، طرح طرح کی باتیں یہ کہتا ہے، طرح طرح کی باتیں یہ کہتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد یہ بتلاؤ، اے محمد یہ بتلاؤ، ادھر بیٹھو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتلائیں، آپ نبوت کا جو دعویٰ کرتے ہیں کیا واقعی آپ نبی ہیں؟ بولا ہاں میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ ابو جہل نے کہا، اے محمد تمہارا باپ عبداللہ ہے، تمہاری ماں آمینہ ہے، تمہارا دادا عبد المطلب ہے، تم ہمارے جیسے انسان کی اولاد ہو، اللہ کو اگر نبی بنانا ہوتا تو کسی اور کو بناتا، تمہارے جیسے غریب کو، تمہارے جیسے فقیر کو، تمہارے جیسے مسکین کو، تمہارے جیسے خستہ حال کو نبی نہیں بناتا، تم جھوٹے دعوے دار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور میرے اوپر غار حرا کے اندر وحی اتری ہے، جبریل امی فرشتہ میرے پاس آتے ہیں، سارے نبیوں کا کام میرے ذمے اللہ نے سونپا ہے، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ابو جہل نے کہا، اتنا کہنا تھا کہ ابو جہل گالی گلوچ شروع کر دیا، ساتھیوں نے گالی دینا شروع کر دیا، طرح طرح کی تانا زنی ہونے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا تو ابو جہل نے کہا، اے محمد میں نے تمہیں گالی دیا، دھتکارا، تمہیں پھٹکارا، سخت انداز تیرے ساتھ میں نے بات چیت کی، تم نے کچھ بھی جواب نہیں دیا، میری تمام باتوں کو برداشت کر لیا۔ اے بچے، میری تمام باتوں کو برداشت کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو جہل سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ کے حکم کی، میرے نبی اللہ کے حکم کی میں دعوت دیتا ہوں، اللہ کے حکم کو میں دنیا میں جاری کرتا ہوں، بندوں میں پھیلاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، ہمارا رب فرماتا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اے محمد، جب جاہل لوگ، یعنی جسے دین کی جانکاری نہیں، قرآن و حدیث کی جانکاری نہیں، جو صحیح راستے کو نہیں پہچانتا، اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، ایسے جاہل لوگ جب آپ سے بد کلامی کریں، سخت کلامی کریں تو آپ خاموشی کے ساتھ ان کی باتوں کو برداشت کر لیں، ان کی باتوں کو برداشت کر لیں۔ اس لیے میں اللہ کے حکم پہ اوپر عمل کر رہا ہوں۔ ابو جہل نے کہا، سنو محمد، تم عرب کی سرزمین پہ دنگا پھیلا چکے ہو، بھائی بھائی میں جدائی پیدا کر دی ہو، میاں بیوی کے اندر تفرقہ پیدا کر چکے ہو، قوم کے اندر تفرقہ پیدا کر چکے ہو، ہے کہ نہیں؟ آپس میں دشمنی کا بازار تم نے گرم کر دیا ہے۔ سنو، یہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ چھوڑ دو، یہ ساری باتیں جو تم لایانی باتیں کرتے اسے چھوڑ دو، اور اس کے بدلے میں تم جو کہو ہم تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو جہل سنو، میرے ایک ہاتھ کے اندر چاند اور دوسرے ہاتھ کے اندر سورج رکھ دو، پھر بھی اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اور نبی بنایا ہے اور جس کلمہ کو لے کر کے ہمیں بھیجا ہے، جس دعوت کو لے کر کے ہمیں بھیجا ہے، اس دعوت کی کام کو، اس مشن کو میں نہیں روکوں گا، میں قیامت تک کرتا رہوں گا۔
میرے دوستو بزرگوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ اے نبی، آپ کے ساتھ حالات آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، آپ گھبرائیں گے نہیں، آپ کا رب ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے، ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اے محمد، تم اپنے رخ کو، اپنے چہرہ کو میری طرف سے دوسری طرف پھیر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف چہرہ کر لیا۔ ادھر ابو جہل اور ان کے 11 ساتھی جتنے تھے، کسی نے ہاتھ میں پتھر لیا، کسی نے کنکر لیا، کسی نے کھجور کی چھال لی، کسی نے مٹی لیا، کسی نے چمڑے کا ٹکڑا لیا، یعنی جسے جو بن پایا، جو چیز ملی، طرح طرح کی چیزوں کو تھوڑی تھوڑی اپنی مٹھی کے اندر رکھ لیا۔ اور ابو جہل نے کہا، اب اے محمد میری طرف دیکھو اور بتلاؤ، تم جتنی باتیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہو کہ تیرے پاس وہی آتی ہے، فرشتے آتے ہیں، بتلاؤ، جنت جہنم کو دیکھنے کی باتیں کرتے ہو، بتلاؤ ہم سبوں کے ہاتھ کے اندر کیا ہے، ہم سبوں کے ہاتھوں میں کیا ہے، بتلا دو ہماری مٹھی میں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو جہل اور ان کے ساتھیوں، اگر میں بتا دوں تو اس میں کمال نہیں ہے، تم بتا دو تو اس میں کمال نہیں ہے، کمال تو اس میں ہے کہ تم سبوں کے مٹھی کے اندر جو جو چیزیں ہیں وہ خود بول کر بتلا دے کہ میں فلاں فلاں کی مٹھی میں کیا ہوں، تو اس میں کمال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ معاملے کو تو دیکھ رہا ہے، میری مدد فرما دے، میری مدد فرما دے۔ اللہ اس کی طرف رجوع کیا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں تیری مٹھی کے اندر کنکر ہے، اے فلاں تیرے مٹھی کے اندر کھجور کی چھال ہے، اے فلاں تیری مٹھی کے اندر چمڑا کا ٹکڑا ہے، اے فلاں تیری مٹھی کے اندر فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ نکلی اور مٹھی کے اندر جتنی چیزیں تھیں اس سے خود آواز نکلنی آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابو جہل کے 11 ساتھی جتنے تھے اسی وقت ایمان لے آیا اور بے ساختہ پکار اٹھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اے محمد واقعی تم نبی ہو، واقعی تم نبی ہو، اے محمد تم بہت سی خبروں کو جانتے ہو، انسانوں میں ایک خاص انسان ہو، اللہ نے تم اس کام کے لیے چنا ہے، واقعی تمہاری بات سچ ہے، حق ہے، ہم باطل ہے، اس لیے ہم ایمان لاتے ہیں۔ 11 ساتھی ایمان لے آئے، ابو جہل پھر بھی ایمان نہ لایا۔ اس کے بعد ابو جہل نے کہا کہ اے لوگو تمہارے اوپر جادو کر دیا گیا، تمہارے اوپر جادو کر دیا گیا، پھر بھی ابو جہل ایمان نہیں لایا۔ ایک وقت کچھ ہی دنوں کے بعد ابو جہل ایک سونے کے بت کو لے کر کے آتا ہے، اور سونا کا بت اسے اپنا خدا مانتا تھا، ہر پل میں اسے یاد کرتا تھا، سجدہ کرتا تھا، سجدہ کرتا تھا۔ اس سونے کے بت کو جا کر سر ٹیکتا ہے اور ابو جہل کہتا ہے، اے میرے خدا آج میری بے عزتی ہو گئی، محمد کے سامنے مجھے میری ذلت و رسوائی ہو گئی، آپ میرے ساتھ چلو اور محمد کے سوال کا جواب دے دو، ورنہ میری بھاری رسوائی ہوگی۔ کاندھا پہ بت کو لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فرمایا، اے محمد میرا خدا تم سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے، آج تو میرے خدا کے سوال کا جواب دے دے گا تو میں تجھ پہ ایمان لے آؤں گا۔ بولا ٹھیک ہے، تم اپنے خدا کو کاندھا سے نیچے اتارو۔ کاندھا سے بت کو نیچے اتارا، بت کے اندر حرکت آ گئی، جنبش آ گئی، بت کے حرکت کرنے کی وجہ سے، بت کے چلنے کی وجہ سے ابو جہل سوچا واقعی حقیقت میں میرا خدا زندہ ہو گیا ہے، جواب دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ ابو جہل خوشی کے مارے مگن ہو کر کے گدگد ہو گیا اور ناچنا شروع کر دیا،
ناچنا شروع کر دیا۔ اللہ نے بت کو حکم دیا، اے بت، جو حق ہے وہ تو میرے برگزیدہ بندے لاڈلے نبی سے کہہ دے۔ بت نے کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے لاڈلے حبیب ہیں، اللہ کے بندے اور رسول ہیں، آپ کا دین حق ہے، آپ کا طریقہ حق ہے، آپ سچے نبی ہیں، اور میرا جو باطل مالک ہے ابو جہل، یہ جھوٹا ہے، یہ باطل ہے۔ میرے دوستو، اتنا سننا تھا کہ ابو جہل ہتھوڑا لیا اور اس بت کو چور چور کر دیا اور کہتا چلا گیا کہ محمد کا جادو یہاں بھی کامیاب ہو گیا، محمد کا جادو یہاں بھی کامیاب ہو گیا، یہاں بھی چل گیا، اے محمد تم بہت بڑے جادوگر ہو۔ پھر بھی ایمان نہیں لایا۔ میرے دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین کے پھیلانے میں بہت سی دشواری آئی ہے، آتی رہیں گی، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جب ہم دین کے اوپر استقامت کے ساتھ جم جائیں گے، اللہ کی کھلی مدد آ جائے گی، دنیا کی باطل طاقت ہمارا کچھ نہیں بگڑ سکتی۔ وَأَنْتُمْ لَعَلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، اللہ کا وعدہ ہے اگر تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو گے، وَأَنْتُمْ لَعَلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے، إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان کے اوپر استقامت کے ساتھ زندگی بتاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔